لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں میری شان میں غلو نہ کرو، میرے شان میں حد سے زیادہ آگے نہ بڑھو، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی بڑھ گئے ویسے تم میرے ساتھ غلو نہ کرو۔ انما انا عبد، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسول، کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا ما شاء اللہ وشیتا، یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشیتا، اللہ کے رسول اللہ جو چاہے ہوتا ہے اور آپ جو چاہیں وہ ہوتا ہے۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندے تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، مجھے اللہ کے برابر بنا دیا۔ ایسا نہ کہو، کہو ما شاء اللہ وحدہ، ما شاء اللہ وحدہ، کہو کہ صرف اکیلا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے، پتھروں سے مار کر لہو لہان کر دیا گیا، تو آپ نے فرمایا جس دن مجھے پتھروں سے مارا گیا طائف میں، وہ دن میرے لیے زندگی کا بہت بڑا امتحان کا دن تھا، بہت غم کا دن تھا، پتھروں سے مار کر لہو لہان کر دیا گیا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو آپ جانے سے پہلے نہیں سوچ لیتے؟ تھوڑا سوچیں عقلی طور پر، اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو آپ آنکھ بند کر کے معلوم کر لیتے طائف میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد۔ وقال الله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله۔ تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک حدیث آج میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، انشاءاللہ العزیز اسی حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں
قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی سے محبت میں شان میں غلو کر دینا، محبت نبی سے ہونی چاہیے۔ کیسے ہونی چاہیے؟ جیسے کہ پچھلے خطبے میں بتایا گیا کہ آدمی اپنے ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، اپنی تجارت سے، یہاں تک کہ خود اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والا بن جائے۔ اے محبت حقیقت میں محبت رسول کہلاتی، لیکن کچھ لوگوں نے اس قدر محبت میں غلو کر دیا۔ غلو کے معنی ہے حد سے بڑھ جانا، اسے عربی میں غلو کہا گیا اور اردو میں اسے کہتے ہیں حد سے آگے بڑھ جانا۔ تو جب آدمی محبت میں حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ غلطیاں کر بیٹھتا ہے، اور اس کی غلطیاں عقیدے پر ہوں تو پھر عقیدہ خراب ہو جائے تو پھر ہماری یہ نمازیں، یہ روزے، یہ صدقات، یہ خیرات، یہ سب برباد ہو جائے۔ تو اس لیے یہ جو غلو ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں اور آپ کو غلو کے معنی حد سے بڑھنا جو ہے اس کو نہیں چاہیے، ایسے بڑھنا نہیں چاہیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر بیان فرما رہے ہیں، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں میری شان میں غلو نہ کرو، میرے شان میں حد سے زیادہ آگے نہ بڑھو۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی بڑھ گئے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جیسے بڑھ گئے، ویسے تم میرے ساتھ غلو نہ کرو۔ انما انا عبد، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسول، کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، اتنا ہی صاف میسج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا کہ نبی کی شان میں حد سے آگے نہ بڑھے، نبی کی محبت میں حد سے آگے نہ بڑھے۔ جیسے یہودی بھی حضرت عزیر علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، یہودیوں نے اس قدر عزیر علیہ السلام سے محبت کی کہ عزیر علیہ السلام کو پیغمبر سے جا کر کے خدا بنا دی، بلکہ کہا کہ عزیر تو خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائیوں نے اس قدر محبت کی، اس قدر محبت کی، محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ نہیں دیکھ رہے ہیں آج کرسچنوں کے پاس؟ دیکھیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کچھ کہتے ہیں کہ خدا ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں جس طرح عیسائیوں نے ان کے پیغمبروں کے سلسلے میں شان میں غلو کی، حد سے بڑھ گئے، اے میرے امت محمدیہ کے لوگوں، تم اس طرح سے میری شان میں غلو نہ کرنا، حد سے آگے نہ بڑھنا، میں تم کو روک رہا ہوں۔ لا تطرونی، ہرگز نہیں، ہرگز آگے نہ بڑھنا۔ تو یہ ہے حدیث جس کی مختصر تشریح میں نے کی ہے۔ اب میں چونکہ وقت بہت مختصر سا ہے، 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح مسلمانوں نے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے تھی، اس محبت میں کیسے غلو کر دیا، محبت میں کیسے آگے بڑھ گئے، حد سے آگے بڑھ گئے۔ اس میں ہے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے بلکہ وہ نور تھے، نور۔ اس قدر آگے بڑھ گئے محبت میں مسلمان، کچھ مسلمان، کہ انہوں نے کہا کہ نبی بشر نہیں ہے، نبی تو نور ہے، نور۔ اسی لیے بہت سے بچے بھی پڑھتے ہیں، روکنا چاہیے، نور والا آیا رے، ایسا ایک نظم پڑھا جاتا ہے، نور والا آیا رے، نور لے کے آیا رے۔ تو ایسے قسم کے جملے پڑھے جاتے ہیں، یہ کس کے بارے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا، نبی نور تھے۔
آئیے کس وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نور تھے، تو ایک حدیث پیش کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول بتائیے مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے جابر، تمام مخلوق میں اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ تیرے نبی کو پیدا کیا یعنی نبی نور کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ یہ حدیث جو ہے بالکل من گھڑت اور جھوٹی حدیث ہے۔ صحیح احادیث میں بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، ان تمام احادیث کو اٹھا کر دیکھیں، کسی حدیث میں آپ کو یہ حدیث نہیں ملے گی۔ کوئی ایسی حدیث کی کتاب ہے جو من گھڑت کتابیں ہیں، ان احادیث کی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ اب اس کے مقابلے میں صحیح حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود اس چیز کی قسم کھائی، کہا نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے قلم کی جو لکھتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں احادیث اٹھا کر کے پڑھیں آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، نور کو نہیں پیدا کیا اللہ نے۔ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، سب سے پہلے بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا لکھ۔ قلم نے کہا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا قیامت تک جتنی چیزیں پیش آنے والی ہیں، جتنے احوال پیش آنے والے ہیں، ان تمام چیزوں کو لکھ دے۔ قلم نے ان تمام چیزوں کو جب سے لے کر قیامت تک جتنی چیزیں پیش آئیں گی اس قلم نے سب کچھ لکھ دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں قسم کہہ رہا ہے قلم والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ نور نہیں تھا بلکہ وہ قلم تھا۔ قلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اس صحیح حدیث کے مقابلے میں اگر اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں تو گویا کہ وہ حدیث جھوٹی ہے، اور نبی کے بارے میں کہنا کہ نبی نور تھے یہ نبی کی شان میں غلو کرنا ہے، نبی کی شان میں حد سے بڑھنا ہے۔ اور نبی اس حدیث میں فرما رہے ہیں لوگوں میری شان میں حد سے زیادہ آگے نہ بڑھو، جس طرح کہ یہود اور نصارہ نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا۔ اور دیکھیے انسان آج امت محمدیہ کہہ رہے نبی نور ہے، نبی خود اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اسی آیت پر قرآن مجید کی سورہ کہف کی آیت ختم ہوتی ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ امت کیا کہہ رہی ہے؟ امت کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نبی تو نور تھے، ارے وہ نبی فرما رہے ہیں انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے انما الہکم الہ واحد کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ پر وحی نازل کرتا ہے اور تم پر وحی نازل نہیں کرتا، بس اتنا ہی فرق ہے۔ میں نور نہیں ہوں، میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں۔ تو لوگوں نے نبی کی شان میں حد سے آگے بڑھا دیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ قرآن مجید کے اندر احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دلیلیں پیش کی ہیں۔ بہرحال یہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں، عقلی دور پر بھی سوچیں۔ عقلی دلیل اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ نبی نور تھے، میں آپ سے دو چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کس چیز سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نور سے ہے، نور۔ اللہ نور السماوات والارض، قرآن نے کہا اللہ نور ہے۔ اور فرشتے کس سے پیدا کیے گئے؟
نور سے پیدا کیے گئے. فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، شیاطین کو آگ سے پیدا کیا اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا. بات سمجھ میں آ گیا؟ اللہ نور ہے، فرشتے نور ہیں. کیا اللہ نظر آتا ہے؟ عقلی دلیل دیکھیے. اللہ نور ہے، اللہ کسی کو نظر نہیں آتا. فرشتے نور ہیں، فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے. ہاں یہ الگ چیز ہے کہ وہ انسانی حالت میں آ جائے، یا پھر کسی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا ان کی اصلی حالت میں. کہ اللہ چاہے تو اپنے بندوں کو بتا دے، اپنے نبیوں کو بتا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نور ہے. فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نور ہے. یہ عقلی دلیل ہے. اگر نبی نور ہوتے تو انسانوں کو کیسے نظر آتے؟ اللہ کے نبی انسان تھے، اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے تھے. اور دوسرا عقلی دلیل یہ ہے کہ نور کی خصوصیت یہ ہے کہ نور نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ بچے ہیں. یہ نور کی خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اس کے بیوی ہیں، نہ بچے ہیں. لم یلد ولم یولد. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بالکل پاک ہے. وہ نہ اسے اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اور فرشتے بھی نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. اور دیکھیے دلیل دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، آپ نے بکرا کاٹ کر کے رکھ دیا، واقعہ سنا ہے، سامنے پیش کیا، کھاؤ. فرشتے خاموش بیٹھے ہوئے انسان کی شکل میں آئے تھے. حضرت ابراہیم پریشان ہو گئے، قالوا لا تخف، ڈر گئے، کیا بات ہے، کیوں ڈر رہے؟ تو انہوں نے کہا قالوا لا تخف، اے ابراہیم ڈرو نہیں، ہم تمہیں بشارت دینے کے لیے آئے، ہم فرشتے ہیں، ہم کھاتے نہیں ہیں. کیا وہ فرشتے کھانا کھا رہے تھے؟ کیا انہوں نے بکرے کو کھایا ابراہیم کے ذبح کیے ہوئے؟ تو نور کی خصوصیت یہ ہے کہ نور نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. اور اس وقت کے مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہتے تھے. آج کے مسلمانوں سے جو اس طرح کے عقیدہ رکھتے ہیں، اس سے تو مشرکین مکہ کا عقیدہ اچھا تھا. وہ کہتے تھے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. کہتے ہیں یہ کیسا عجیب رسول ہے جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے اور بازاروں میں گھومتا بھی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھاتے، آپ پانی نہ پیتے، آپ ضروریات کے لیے نہ جاتے، آپ کے بیویاں نہ ہوتی، آپ کے بچے نہ ہوتے. بیوی ہیں، بچے ہیں، آپ ضرورت کے لیے بھی جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، انسان ہماری جیسے انسان تھے. اسی لیے کسی نے کہا کہ نبیوں کا رتبہ خدا سے بڑھایا، نبیوں کا رتبہ خدا سے بڑھایا، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھا دیا. نبیوں کو جو چاہا خدا کر دکھایا، نبیوں کو چاہا تو خدا کر دکھایا، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھایا. کسی نے نبی کی شان میں اس قدر غلو کیا، اس قدر محبت میں آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کر دی، غلو کر دیا. نبی منع فرما رہے ہیں اس حدیث کے اندر. محبت ضرور ہے، اس پورے مہینے کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھی جاتی، رکھنا چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے، اس کے بغیر آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا. لیکن اتنی ہی محبت کریں گے جتنا نبی نے ہم کو بتایا، اور جہاں نبی نے منع کیا ہے اس سے رکنا پڑے گا. ایک ہو گیا. دوسرا، مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے، یا پھر نبی کی شان میں سمجھیے کہ غلو کیا ہے، حد سے نبی کو آگے بڑھا دیا ہے. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، نبی کو اتنا اونچا کر دیا کہ نبی کو خدا ہی بنا دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کے اشعار پڑھیں آپ. ابھی میں آپ کے سامنے بتاؤں گا
کہ یہ کہا گیا کہ نبی جو چاہیں وہ کر سکتے، نبی جو چاہیں وہ کر سکتے۔ اشعار سے میں بات سمجھاتا ہوں، آپ کے عقیدہ سمجھ میں آتا ہے ان کے اشعار سے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جہاں بانی عطا کر دیں، نبی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت عطا کر دیں۔ نبی کے بارے میں نبی جو چاہے دے سکتے ہیں وہ بتایا جا رہا، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت عطا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو چاہے عطا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، مختار کل کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کسی کی ذات نہیں ہو۔ کہا کہ نبی مختار کل ہیں جس کو چاہے عطا کر دیں، نبی جو چاہے جس کو چاہے دے دیں۔ یہ نبی کے بارے میں شان میں اس طرح آگے بڑھا دیا گیا نبی کو کہ نبی کو خدا کر دکھایا انہوں نے۔ چاہت صرف رب کی چل سکتی ہے، اس کے سوا کسی کی نہیں، اور نبی نے خود اپنی زندگی میں ٹوک دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا ما شاء اللہ وشیتا، یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشیتا، اللہ کے رسول اللہ جو چاہے ہوتا ہے اور آپ جو چاہیں وہ ہوتا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، وشیتا، اور آپ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندے، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، مجھے اللہ کے برابر بنا دیا۔ ایسا نہ کہو، کہو ما شاء اللہ وحدہ، ما شاء اللہ وحدہ، کہو کہ صرف اکیلا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی۔ نبی یہ نہیں کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، میں جو چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ ایسا نہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ صرف اکیلا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی کی چاہت نہیں چل سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کی بڑی خواہشیں تھیں، نبی کی بڑی چاہتیں تھیں، نبی چاہتے تو بہت کچھ چاہت مل جاتا آپ کو، لیکن نبی کی چاہت کے مطابق فیصلے نہیں ہوئے۔ نبی کی چاہت تو یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ابو لہب بھی اسلام میں آ جائے، ابو جہل بھی اسلام میں داخل ہو جائے، عتبہ اور شیبہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اور آپ کو سب سے زیادہ جو فکر تھی اپنے چچا کی تھی، ابو طالب کی تھی، جو سب سے زیادہ آپ ان سے محبت کرتے تھے۔ اب آپ کی زندگی کا آخری وقت ہے، چچا بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، چچا کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہے ہیں چچا جان ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے، ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، میں اللہ سے آپ کی سفارش کرا دوں۔ کتنی چاہت تھی نبی کی کہ میرا چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے۔ اللہ اکبر، کیا چاہت نہیں تھی نبی کی؟ اللہ نے آیت نازل فرما دی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، بے شک اے نبی آپ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي، ہدایت دینا اے نبی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اللہ جسے وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نبی جو چاہیں سب کچھ کر دیں، جنت بھی دے دیں کسی کو، فلاں بھی دے دیں، نبی تو مختار کل ہیں، جس کو چاہے عطا کر دیں۔ نبی تو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، میں کسی کو ہدایت تک نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، یہ عقیدہ جو رکھا جاتا ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے اس قدر اللہ کی شان میں اور نبی کی شان میں، خصوصاً اللہ کی شان میں جیسی ہونی چاہیے ویسی کرنی چاہیے، لیکن نبی کے سامنے اللہ کی شان کو نعوذ باللہ کیا کر دیا، اور نبی کی شان کو کس طرح بڑھا دیا گیا۔ ایک شاعر کہتا ہے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے،
لینا ہے جو کچھ بھی لے لیں گے محمد سے، لینا ہے جو کچھ بھی لے لیں گے محمد سے۔ اللہ کے پاس کیا ہے؟ خالی ہدایت ہے اللہ کے پاس، باقی سب نبی تو مختار کل ہیں، اولاد بھی مانگ لو اسے، اور جو مانگنا ہے مانگ لو، سب نبی دینے کے لیے۔ جبکہ نبی نے کہا اس بندے سے ما شاء اللہ وحدہ، اے اللہ کے بندے ایسا نہ کہے، بل یہ کہہ دے کہ صرف اکیلا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو نبی سے محبت کرنی ہے، لیکن محبت میں غلو کر دینا، حد سے آگے بڑھنا، یہ بالکل غلط ہے، جائز نہیں ہے۔ اور آخری بات بتا کر میں جو عقیدہ مسلمانوں کا رکھا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے کس طرح شان میں غلو کر دیا گیا، اس کی ایک اور مثال بیان کر کے اپنی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے، کی شان میں غلو یہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، غیب کا علم جانتے تھے۔ غیب کے معنی آنکھ بند کر کے یہاں پچھلے جو یہاں سمجھے دیوار کے پیچھے مسجد کے پیچھے کیا کیا ہے بول سکتے ہیں؟ یہاں بیٹھ کر نہیں بول سکتے۔ روڈ پر کتنی گاڑیاں ہیں، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے۔ غیب کے معنی ہیں یہاں بیٹھ کر آنکھ بند کر کے بتا دینا کہ یہ چل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح غلو کیا گیا کہ نبی کو عالم الغیب بنا دیا گیا، اور اللہ نے کہا ان اللہ عندہ علم الساعہ، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ان کا علم سوائے اپنے اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے زمان مبارک سے فرما رہے کہ اے لوگو، غیب کی یہ کنجیاں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں، اللہ نے اس کے سوا کسی کو نہیں عطا کی۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی تو عالم الغیب تھے، غیب کی خبریں جانتے تھے، غیب کی باتیں جانتے تھے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے زبان مبارک سے کیسے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ حضرت ربی رضی اللہ تعالی عنہ، ربی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی شادی تھی، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی میں داخل ہو رہے تھے۔ حضرت ربی کہتے ہیں کہ اتنے میں شادی میں کچھ بچیاں جو ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجاتے ہوئے اشعار پڑھ رہی تھیں، دف بجاتے ہوئے اشعار پڑھ رہی تھیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی آ گئے تو نبی کی شان میں انہوں نے الفاظ کہے، کیا کہے؟ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہتی ہیں کہ ہمارے درمیان میں ایک ایسا رسول آیا ہے جو غیب کی باتوں کو جانتا ہے، کل کی بات کو بھی، کل کے ہونے والے احوال کو بھی جانتا ہے، کل کیا ہوگا اس بات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ نے ایسا رسول ہمارے درمیان میں بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہنا چاہیے تھا؟ ہاں صحیح کہا تم نے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑکیوں کو روکا، کہا رکو، کیا کہہ رہے ہو؟ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ نبی کل کی بات کو بھی جانتا ہے، غیب کی بات کو بھی جانتا ہے۔ خبردار ایسا نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ کل جو کچھ ہوگا اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، تنبیہ فرمائی اللہ کے نبی، خبردار کیا، ایسا نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ کل جو کچھ ہوگا سوائے اللہ کے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو آپ اس کو تسلیم کر لیتے، آپ بچیوں نے صحیح کہا، میرے اندر وہ چیز ہے، آپ انکار نہ کرتے۔ ارے قرآن نے خود کہا، نبی اپنے زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اس کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اور اگر نبی کے پاس غیب کی کنجیاں ہوتی، نبی کو غیب کا علم ہوتا، اللہ اکبر، نبی اپنے زبان مبارک سے پوچھ رہے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کہتے ہیں لوگوں اگر میرے پاس غیب کی کنجیاں ہوتی، غیب کا مجھے علم ہوتا تو دنیا کے تمام فائدوں کو میں حاصل کر لیتا، وما مسنی السوء، اور دنیا کی کوئی پریشانی، کوئی چیز مجھے نقصان نہ پہنچاتی۔ اب اس آیت کے نظر میں آپ کو میں بات بتاتا ہوں، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟
اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو پورے فائدے اٹھا لیتا میں، کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے، پتھروں سے مار کر لہو لہان کر دیا گیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے پوچھا رسول آپ کے اوپر سب سے زیادہ کٹھن دن کون سا گزرا؟ تو آپ نے فرمایا جس دن مجھے پتھروں سے مارا گیا طائف میں، وہ دن میرے لیے زندگی کا بہت بڑا امتحان کا دن تھا، بہت غم کا دن تھا۔ پتھروں سے مار کر لہو لہان کر دیا گیا۔ لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو آپ جانے سے پہلے نہیں سوچ لیتے میرے جانے سے یہ سب کچھ ہونے والا ہے کہ اللہ کے رسول جاتے تھے وہاں پر؟ تھوڑا سوچیں عقلی طور پر، اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو آپ آنکھ بند کر کے معلوم کر لیتے طائف میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آپ پتھر مار کھانے کے لیے جاتے تھے؟ لہو لہان ہونے کے لیے جاتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زندگی سے مثال لیجئے۔ غزوہ احد ہوا، غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، اور اس سے بڑھ کر صدمہ یہ کہ اللہ کے نبی کے سب سے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو جنگ میں جانے سے پہلے ایک دن پہلے آپ آنکھ بند کر نہیں معلوم کر لے سکتے کہ ارے وہاں جانے سے غزوہ احد میں یہ سب حادثہ ہونے والا ہے، 70 صحابہ شہید ہوں گے، میں دندان مبارک میرے شہید کر دیے جائیں گے، میرے چچا کا انتقال ہو جائے گا، میرے چچا کو شہید کر دیا جائے گا؟ کیا اللہ کے رسول جاتے تھے وہاں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے نبی وہاں غزوہ احد لڑنے کے لیے نہ جاتے۔ اور تیسری مثال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام ڈال دیا گیا کہ نعوذ باللہ ان کا معاملہ جو ہے فلاں کے ساتھ ہے، فلاں صحابی کے ساتھ۔ نبی کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام ڈال دیا گیا۔ 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، 40 دن تک نبی پریشان ہیں، حضرت عائشہ پریشان ہو کر رو رو کر بیمار ہو گئی ہیں، ابو بکر پریشان ہیں، عمر پریشان ہیں، تمام صحابہ پریشان ہیں کہ کیا اس معاملے کا حل ہے۔ 40 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی، سب کے سب پریشان ہیں کہ معاملہ ہے تو کیا ہے۔ افواہ اٹھ گئی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناجائز تعلقات فلاں صحابی کے ساتھ ہیں، نعوذ باللہ۔ نبی 40 دن تک پریشان ہیں۔ ذرا سوچو، اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو 40 دن تک نبی کو پریشان ہونے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ آپ آنکھ بند کر کے معلوم نہیں کر لے سکتے کہ اس رات میں فلاں پچھلی رات میں حضرت عائشہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ کیا آپ آنکھ بند کر کے معلوم نہ کر لیتے؟ غیب کا علم حاصل نہ کر لیتے؟ سوچو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، نبی کو 40 دن تک پریشان رہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ 40 دن تک بدنامی کیوں آپ کو سہنی پڑی؟ وحی کے ذریعے سے آپ کو جب تک نہیں بتا دیا گیا، 40 دن کے بعد وحی نازل ہوئی تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہ در حقیقت معاملہ ایسا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری قرار دیا گیا۔ جو الزام ڈالا گیا ہے وہ بالکل غلط۔ تو ایسی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ بہرحال یہ جو آخری میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ نبی سے محبت ضرور کریں۔ محمد کے محبت جس دل میں نہ ہوگی، محمد کی محبت جس دل میں نہ ہوگی، سمجھ لو کہ اس کے مقدر میں جنت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ اس کے مقدر میں جنت نہ ہوگی۔ تو محمد سے محبت رکھنی چاہیے، ہمارے اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی، بیوی بچوں سے بھی زیادہ محبت رکھنی چاہیے۔ لیکن محمد کی شان میں غلو کرنا، حد سے آگے بڑھنا، یہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں منع فرمایا ہے۔ یہی آج کا خطبے کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو جو محمد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی محبت ان کے لیے اللہ تعالیٰ برقرار فرمائے، لیکن نبی کی جیسی محبت ہونی چاہیے ویسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی کی شان میں جو غلو کیا جا رہا ہے، نبی نور بھی ہیں، نبی جو چاہیں وہ بھی عطا کر دیتے ہیں، نبی غیب کا علم بھی جانتے ہیں، یہ سب باتیں جو ہے قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ نبی کی شان میں حد سے بڑھنا ہے، اس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو نیک توفیق عطا فرمائے اور ہم کو بھی صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف علیم رب حلیم۔